پولیسسٹک اووریز آج کی بچیوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، جس کے بارے میں نہ تو وہ کسی سے مشورہ لے سکتی ہیں نہ خود ہاسپٹل جا سکتی ہیں، جن کی وجہ سے پی سی او کا ان کو مستقل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناز ہربز اس موقع پہ ان بچیوں کے لیے ایک خاص تحفہ لے کے آئے ہیں، یہ ہے پی سی او ٹی۔ اس نے ہزاروں بچیوں کی زندگی کو آسان کیا۔ نہ صرف پی سی او ٹی دن میں 2 دفعہ لینی ہوتی ہے، یہ پی سی او اور پی سی او ڈی دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر نوشین کی بنائی ہوئی ریکمینڈڈ ناز ہربز کا یہ تحفہ خاص ان بیٹیوں کے لیے کہ جو زندگی کے اتنے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں اور انہیں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اچھی صحت، اچھا طرز زندگی آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ 100% ہربل اور آرگینک پی سی او ٹی منگوانے کے لیے نیچے دیے نمبروں پہ رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ میں جس لوکیلٹی میں رہتا ہوں یہ ایک پوش لوکیلٹی ہے، اور وہاں کا جو قبرستان ہے وہ بھی اسی علاقے کے لوگوں کے لیے۔ تو ہمارے دوستوں نے پچھلے دنوں فیصلہ کیا کہ جس جگہ پہ جانا ہے اس کو خوبصورت بنایا جائے۔ تو اب اس کا باقاعدہ ڈیزائن بن رہا ہے، قبروں کی ترتیب، اس میں پھلدار پودے لگائے جائیں گے، روشیں بنائی جائیں گی، اور یہ اچھا خاصا مشقت کا کام ہے، کیونکہ ویسے کسی فوت ہونے والے بندے نے تو دیکھنے نہیں آنا، مگر جو لوگ زندہ ہیں وہ تو سوچتے ہیں کہ ان کی قبریں آس پاس سے گل و گلزار ہوں۔ جب یہ سارے فیصلہ کر رہے تھے تو اس لمحے میں مسکرا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہم اپنی قبروں کو گل و گلزار بنانے کا سوچ رہے ہیں، تو کیا اس سے کہیں زیادہ عقل کا اور سمجھ کا اور ذہانت کا اور دانائی کا فیصلہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گل و گلزار بنائیں؟ تو ایسے میں جب میں نے ہلکا سا تذکرہ کیا تو کچھ دوستوں نے کہا ویسے بتائیے آپ کی زندگی میں گل و گلزار جو پھلدار، جو خوشبودار کیسے ہوئی، اور اگر کسی کو آپ بتانا چاہو تو کیا بتاؤ گے؟ 2 یا 3 پوائنٹس۔ تو میں نے ان سے کہا سب سے پہلی بات جو عام طور پہ زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، عالی شان، شاندار، میموریبل، امیزنگ، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ میرے جانے کے بعد میری لیگیسی کیا ہوگی، لوگ مجھے کن لفظوں میں یاد کریں گے۔ دیٹس مور امپورٹنٹ۔ یعنی جو ہم نے کیا ہوتا ہے، دیکھیں مولی کے بیج بوئیں گے تو مولی نکلے گی نا، وہاں سے گونگلو نہیں نکلیں گے، نہ گاجر نکلے گی۔ زندگی میں آپ نے اللہ کی محبت کو بویا ہوگا تو وہاں اللہ آپ کے استقبال کو، اس کے فرشتے بھی ہوں گے، اس کی جنت بھی ہوگی۔ پر وہاں آپ نے جانے کی تیاری کوئی نہیں کی، تو اس کے بعد اس جنت کے گل و گلزار کا اور ان پھلوں کا آپ تصور کیسے کریں گے کہ وہ آئیں اور آپ کے منہ میں پڑ جائیں؟ اسی طور پہ دنیا میں جانے سے پہلے کتنے لوگ میں نے اپنے قریبی جاننے والوں کو بیمار دیکھا آخری عمر میں، اور اذیت کے ساتھ روتے دیکھا، بول نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، اور ان میں سے کچھ جو لکھ سکتے تھے یا بات کر سکتے تھے انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں۔ پر آپ سوچئے ان آخری مہینوں میں اور آخری ہفتوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی جب آپ کی خوبصورت ہوتی ہے، انرجی سے بھری ہوئی، توانائی سے بھری ہوئی، تب جو باتیں یاد آتی ہیں، جو ٹارگٹ ہوتی ہیں، اچھا جتنی دولت ہم کماتے ہیں اس وقت وہ کام نہیں آتی۔ ابھی 2 روز پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، لٹرلی میں کانپ گیا۔ 2 نوجوان لڑکے اپنے باپ کو ہاتھوں سے اٹھا کے اس کھیت سے باہر پھینک رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا نہیں بیچنا، اور وہ کہہ رہے تم ہوتے کون ہیں ہمیں روکنے والے، ہم نے اس کو بیچنا ہے۔ اور ایک بدبخت دوسرے کو مشورہ دے رہا تھا کہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارو، اور دوسرا اس کو اٹھا کے، یعنی آپ سوچیں ہم کسی دشمن کو بھی یوں نہیں پٹکتے۔ آخر میں اس نے اس کی ٹانگوں سے گھسیٹ کے دھکا، اور وہ اپنے بیٹے کے معاملے میں آدھا تھا، آدھا وزن، آدھا قد، دبلا پتلا، ہر آخری عمر میں 70-72 سال کی عمر میں ایک ذمہ دار کے پلے کیا رہ جاتا ہے صحت کا۔ اس وقت یعنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس باپ نے اگر سوچا ہوتا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنا فرما بردار بناؤں گا، اللہ کا وفادار بناؤں گا، وہ کہیں اس کو نماز کے لیے لے کے گیا ہوتا، قرآن پاک پڑھایا ہوتا، اللہ رسول کی محبت سکھائی ہوتی، ماں باپ کی قدر، دادا دادی کی قدر سکھائی ہوتی، تو یہ حالت، یہ جو اس نے اٹھا کے مارا، یہ لیگیسی ہے، یہ آپ نے کاشت کیا تھا۔ دکھ ہے، افسوس ہے،
لیکن اس دکھ اور افسوس کی جو آن آف کا بٹن ہے وہ تو آپ کے اپنے ہاتھوں میں تھا. تب آپ نے بچے کو زمیندارہ اور اس کا روب اور اس کی قیمت، اور اس بیچ میں بچوں نے آپ کو مسجد جاتے بھی نہیں دیکھا، بچوں نے آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور بلکتے بھی نہیں دیکھا، آپ کو نماز کے لیے اٹھاتے بھی نہیں دیکھا کہ اپنے بیٹوں سے کبھی کہا ہو کہ اٹھو اور چلو فجر پہ اٹھو اور پڑھو قرآن پاک. یعنی بیشتر ذمہ داروں کے بچے قرآن پاک بھی نہیں پڑھے ہوئے ہوتے. اب آپ سوچئے کہ وہ زمین کیا گلے کا توق بنا کے ان کے گلے میں ڈالی جائے گی تو ان کو تسلی ہوگی. تو یہ بے شک دکھی کر دینے والا تھا، لیکن ساتھ الارمنگ بھی تھا کہ جس اولاد نے بعد میں آپ کی پوری دولت، آپ کا گھر، آپ کی گاڑیاں، یا اگر آپ کا کوئی بزنس ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے، تو ان کے پاس تو آپ کے لیے سوائے دھکوں کے کچھ اور ہے بھی نہیں ہے. چونکہ آپ نے ان کے سامنے اپنے ماں باپ کو کتنی دعائیں دی ہوں گی، کتنی محبت کا اظہار کیا ہوگا، اور آپ کے ماں باپ نے خود آپ کو ویلیوز کتنی دی ہوں گی. جن گھروں میں چھوٹے بڑے کا احترام نہیں ہوتا، جن گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کا حیا نہیں ہوتا، لحاظ نہیں ہوتا، وہاں آپ زندگی کی خوبصورتی کو کاشت نہیں کر سکتے. وہاں پھر کریکٹر بھی نہیں آتا، وہاں پہ شخصیت کی جو بہترین چیزیں ہیں، پھر وہ لڑکے اور جو ان ایسے ماں باپ کے جو بچے ہیں وہ ہر وہ گناہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، ہر وہ غلط کام کرتے ہیں جو انہیں لگتا ہے انہیں پسند ہے، چونکہ پیچھے وہاں ویلیوز کی بجلی یا کرنٹ نہیں ہوتا، وہاں ایمان بھی نہیں ہوتا، وہاں ایک مزہ اور شخصی طور پہ ایک آزادی اور دنیا کو لوٹ لینے کا اور دنیا سے اپنے لطف کو کشید کر لینے کا، یہ جسمانی طور پہ بھی، یہ سماجی طور پہ بھی، تو روحانی تو وہاں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. جب زندگی میں اللہ کی قربت نہیں ہوگی تو آپ کی روح بھی مرے گی، مری ہوئی روح کے ساتھ اچھا کام نہیں کیا جا سکتا. میں تو یہ جان پایا اپنی زندگی میں کہ گل و گلزار زندگی میں کھلنے ہوں، آنکھوں میں کھلنے ہوں، دل میں کھلنے ہوں، روح میں کھلنے ہوں، یا آپ کے گھر میں، ان سب کی خوشبو آپ کو آخرت میں آنی ہے، ان سب کا لطف اور ان سب کی مٹھاس آپ کو وہاں ملے گی. پر یہاں اپنے کڑوے تمے بوئے ہوں، کڑواہٹ بوئی ہو، اور کبھی نہ اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانے کا سوچا ہو، نہ اپنی ذات کو، نہ خاندان کو، اور نہ اپنے بچوں میں وہ محبت ڈالی ہو، وہ قوت ڈالی ہو، وہ شفقت ڈالی ہو کہ جو کل آپ کے لیے راحت کا باعث بنے، تو پھر یہ والا حال ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، سگے بچے دھکے دے کے اٹھا کے پھینکتے ہیں، اور انہی میں سے کوئی بدبخت تصویریں بھی بنا رہا تھا، اسی میں سے کسی نے وہ ویڈیو بنائی، ان کا سگا ہوگا، کوئی مظاہرہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ جو بے حسی ہے یہ تبھی ہوتی ہے جب دل مر جائے، اور جب دل مر جائے تو پھر روح کہاں بچتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.